أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔
درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ قرآن پاک میں کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ جو دین کے قانون ہے، ضابطے ہیں، یہ بڑے آسان ہیں۔ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ایک عام انسان اس کو کیسے کرے گا، اس دین کی اس بات پر عمل کیسے ہوگا، یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے اپنے بندے کے لیے، اس کے لیے جو اعمال رکھے ہیں وہ بڑے آسان رکھے ہیں۔ مختصر آکھاں تے ایویں آکھاں کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا امتحان رکھے وہ بڑا آسان رکھے۔ امتحان دے وچ آون والے جڑے سوال نے وہ بڑے آسان سوال نے، اور یہ امتحان دنیا کا امتحان ہو تو پتہ کوئی نہیں سوال کیا آئے گا۔ اللہ نے جو امتحان لینا ہے اس کے سوالات پہلے بتا دیے، بندے یہ سوال آنا ہے، اس کی تیاری کر کے تو آ جا، 100 نمبر تجھے خود ہی مل جائیں گے۔ جنت تیرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین بڑا آسان ہے۔ یہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ دین بڑا، اونچی بولو، دین بڑا۔ آج آپ بھی ذرا تھکے ہیں، اور ظاہری بات ہے کل بھی آپ نے خطبہ سنا، اور یہ الحمدللہ کیسی ترتیب آئی ہے، پہلے خطبہ حج اور پھر خطبہ عید، پھر خطبہ جمعۃ المبارک۔ میں اج گلاں ہون ذرا آسانی دیاں ہیں، آسان جڑیاں گلاں نے نا جی، تاکہ تانوں نیند شیند نہ آوے تو جلدی گل ختم ہو جائے۔ دین کتنا آسان ہے۔ ایک تابعی سیدہ کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آ کر سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اماں جان یہ تو بتلائیں کہ حضور علیہ السلام غسل جنابت آپ کب فرمایا کرتے تھے؟ معنی یہ ہے کہ میاں اور بیوی نے فرض ادا کیا، اس کے بعد غسل جو واجب ہوا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے حضور علیہ السلام غسل جنابت کب کیا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں بیٹا حضور علیہ السلام کبھی غسل فوری فرما لیا کرتے، کبھی رات کے آخری پہر میں فرما لیا کرتے۔ دین کی آپ آسانی دیکھیے کہ معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فرض کر دیا گیا کہ فوری آپ نے غسل کرنا ہے۔ آسانی یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے کہ نماز قضا نہ ہو، نماز سے پہلے آپ غسل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دین میں کیا ہے بھائی؟ آسانی۔ وہ تابعی اتنا خوش ہوئے
انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، ہاں اللہ بہت بلند ہے، ساری پاکیزگیاں بڑائیاں اس کے واسطے ہیں کہ جس نے دین بڑا آسان بنایا۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، اما جان یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام وطر جو ہے وہ کب پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتی ہیں بیٹا کبھی آپ وطر فوری نماز کے بعد پڑھ لیا کرتے، کبھی درمیان میں پڑھ لیا کرتے، کبھی آخر میں پڑھ لیا کرتے، کوئی قید نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام ایک روز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کچھ دیر بیٹھے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ جب گھر واپس آئے نا، آپ جانے لگے تو آپ نے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے تو نماز پڑھا کے بیٹھ کے کوئی گھنٹہ 2-3 گھنٹوں کے بعد آپ جب واپس آئے نا تو دیکھا تو حضرت جویریہ تب بھی اسی مصلی پر وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ عرض کی آقا میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، جب سے آپ گئے ہیں تب سے میں بیٹھی ہوں اور رب کا ذکر کر رہی ہوں۔ اب آسانی دیکھیے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، اور یہ جو کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں نا، آپ نے یہ جو 3-4 گھنٹے بیٹھ کر رب کا ذکر کیا ہے نا، میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں، اجر 4 گھنٹوں کے ذکر سے بھی زیادہ اللہ نے عطا کیا، اجر کا حساب ہی کوئی نہیں۔ کون سی کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ یہ آپ کلمات یاد کریں۔ حضرات گرامی قدر، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ روزے میں ہی رہتا ہے۔ دین میں کیا ہے؟ تسی نال نال بولو گے نا تو تسی گوشت کچھ لگتا کھادا ہے تو آج مینوں خطرہ ہے کہ تسی سو نہ جاؤ ہیں تو تسی نال نال آج بولی جاؤ۔ دوسری روایت میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی پوری زندگی روزوں میں گزری ہے۔ دین ہے رکھے 6 تو ثواب پوری زندگی دا۔ حضرات گرامی کی طرف آپ توجہ رکھیں تو میں آپ کو چند اعمال بتانا چاہتا ہوں جو اتنے آسان ہیں لیکن اجر اور ثواب کے لحاظ سے ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹی جان کر آپ اور میں کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جن کا اجر بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ معنی یہ ہے اگر ایک بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ نیت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر عمل رہ بھی گیا تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث صحیح البخاری، آپ فرماتے ہیں من اتا فراشہ، جو انسان بستر پر آیا سونے کے لیے اور اس نے نیت کی کہ ان یقوم فیصلی من اللیل، کہ میں رات کو کھڑا ہو کر کے تہجد کی نماز کو ادا کروں گا۔ حضرات گرامی قدر سو گیا، تہجد کی نیت کر کے سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، یہاں تلک کہ صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، یہ اٹھ نہیں سکا، نیند غالب آ گئی، لیکن رات کو نیت کر کے سویا تھا کہ میں صبح تہجد کی نماز کو ادا کروں گا۔
آپ فرماتے ہیں کتب لہو ما نوا، جو اس نے نیت کی تھی عمل کوئی نہیں کیا، تہجد پڑھی کوئی نہیں ہے، نیت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو مکمل تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دین آسان ہے، نیت جو ہے خالص ہونی چاہیے، اے نہیں کہ بھئی کئی بندے بھئی دیکھے جس نے نیت کی ہے وہ پھر الارم لگا کر کے بھی سوئے گا، کہ جنہیں الارم ہی لایا ہے 8 بجے دا کہ بھی میں فجر دی نماز پڑھنی کوئی نہیں، تو معنی یہ ہے کہ اس نے نماز کا انکار کر دیا، اور اس کا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ نیند آ گئی اور نماز رہ گئی، اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا جائے۔ حضرات گرامی قدر نیت جس نے نیت کر لی، حضرات گرامی قدر آ گیا اور نیت یہ کی ہے کہ میں آج کسی ضرورت مند انسان کو ڈھونڈ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ ضرورت پوری کوئی نہیں کی، بندہ کوئی نہیں ملا، لیکن اس کے برابر اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر نیت کر لیے کہ اس سال انشاءاللہ میں حج کے سفر کے لیے جاؤں گا، اب نیت کر لی ہے اور اس کے لیے تقدو شروع کر دی ہے، لیکن وہ ساز و سامان مکمل زادرہ اکٹھا نہیں کر سکا ہے۔ نیت کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو کر لو نیت بیٹھے بیٹھے، انشاءاللہ آئندہ سال ہم حج کی سعادت کو ضرور جائیں گے انشاءاللہ، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے، دوسرا عمل حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، جو کلمات ادا کرتا ہے اور وہی کلمات کو کوئی انسان پیچھے پیچھے دہراتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پیچھے پیچھے اسی انداز کے ساتھ مؤذن کے پیچھے پیچھے کہتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثم صلو علیہ، اور پھر وہ مجھ پر حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس انسان پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اور اللہ اس انسان کا اپنے مقدس فرشتوں میں اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ آج کسی وڈی مجلس دے وچ وڈے لوگاں دے وچ کسی دا ذکر ہو جائے تے لوکی خوش ہوندے نے بھی میرا ذکر اج فلاں مجلس جو ہے، تے سبحان اللہ جو حضور دے اتے درود پڑھدا ہے ان دا ذکر رب کبریا کردا ہے تے فرشتیاں دے درمیان کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ درود پڑھ لیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہوگا کیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے لیے وسیلہ رب سے مانگتا ہے، وسیلہ مانگتا ہے رب سے، ہیں کلمات اذان کے ادا کیے پیچھے پیچھے، اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے رب سے وسیلہ مانگا۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جو وسیلہ ہے نا یہ جنت کے منازل میں سے ایک منزل ہے جس کا نام وسیلہ ہے، یہ جنت کے مراتب میں سے عصمتوں میں سے ایک عصمت ہے، اور ہم نے یہ دعا کرنی ہے اے اللہ حضور علیہ السلام کو وسیلہ، یہ جگہ، یہ منزل، یہ مرتبہ، یہ عصمت عطا فرما دے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اللہ نے یہ وسیلے والا مرتبہ میرے لیے ہی رکھا ہے، لیکن اگر امتی دعا کرتا ہے، امتی دعا کرتا ہے تو پھر اس کو ملے گا کیا؟ آپ فرماتے ہیں
ہیں فمن سألنی الوسیلہ حلتہ لہو شفاعہ، جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے کل قیامت والے دن جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا میں محمد اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ وسیلہ مانگنا کیسے؟ یہ دعا ہے کہ آپ اذان کے وہ الفاظ پڑھیں، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہ دعا آپ پڑھیں۔ اس دعا جو بندہ اذان سنتا ہے خاموشی سے، اس کے الفاظ دہراتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے اور پھر یہ دعا مانگتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت اس کے لیے مقرر ہو گئی ہے کہ میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ عمل دیکھیے اور سبحان اللہ کمال دیکھیے، سبحان اللہ ہے شفاعت حضور علیہ السلام، اور جس کی شفاعت حضور فرمائیں گے وہ تو جائے گا نا، سبحان اللہ، وہ تو پکا جنتی نا، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور اگلی بات ہے تیسری بات، حضور علیہ السلام فرماتے آسان عمل، 2 دس دیتے ہیں، تیجا عمل۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو مسواک ہے نا، مسواک یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ پر یہ مسواک فرض ہو جائے گی، مشقت، آپ میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا، تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا کہ آپ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ مسواک ضرور کریں گے، جیسے وضو فرض ہے ایسے مسواک کو میں فرض قرار دیتا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ سخت ہو جائے گا، مشقت ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں مسواک کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اب آپ عمل دیکھیے چھوٹا سا مسواک کا، اور آپ اس کا اجر دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم، یہ جو مسواک کرنا ہے نا یہ منہ کی پاکیزگی ہے، جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کا منہ پاک رہتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا مرضات للرب، آپ فرماتے ہیں جو بندہ مسواک کرتا ہے اللہ اس بندے پر راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا جا عمل ہے، تو مسواک کرنی کی تو ہے ایک کوئی نہیں، جنی بار مسواک کیتی جاؤ گے رب راضی ہوندہ جائے گا، حضور دی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اب جو میں اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں نا، شاید آپ نے پہلے مرتبہ اس انداز سے آپ نے سنی ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا تو وضو کرتا ہے، تو وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، مسواک کر کے وضو کر کے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے نا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں قام الملک خلفہ، اتنے میول ویکھیا جی، اتنے کھڑا ہو کے بندہ نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں قام الملک خلفہ، ان دے سمیت بالکل سیدھے پچھلی صف دے ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ سبحان اللہ ہے، تسی نہ آکھو چلو ٹوڑے سے دی میں آکھنا ہے، فرشتہ بالکل پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کرتا کیا ہے، جب وہ بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے اور قرات کرتا ہے تو وہ فرشتہ نا اس نمازی کی قرات کو سنتا ہے، اور جب وہ قرات سنتا ہے نا تو اسے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو وہ پیچھے سے ہوتا نا آگے آتا چلا جاتا ہے۔ میاں صاحب کتنی خوبصورت بات ہے، توجہ رکھیے گا، وہ فرشتہ نا قریب آتے جاتا ہے اور اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس لبوں سے جس منہ سے وہ قرآن پاک کی تلاوت نمازی کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ وہ اپنا منہ نمازی کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، اور وہ جو نمازی قرآن پڑھتا ہے نا وہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ قرآن کے الفاظ، توجہ رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں فَهَا يَخْرُجُ فِيهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ
الا سارا فی جوفہ الملک، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، فی جوفہ الملک، وہ منہ کے ساتھ منہ لگا کر قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو اپنے منہ کے اندر لے کر کے وہ فرشتہ اپنے پیٹ میں رکھ کر کے آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ، اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ نمازی سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، پھر اس کے قرآن کے حرف الفاظ لے کر کے اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ اس کا منہ صاف ہونا چاہیے اور وہ مسواک کر کے آئے۔ جب منہ سے سمیل نہیں آئے گی، فرشتے جو ہیں نا وہ بدبو سے دور بھاگتے ہیں، خوشبو کے قریب آتے ہیں، تو جو مسواک ہے یہ منہ کو مطہر کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ اسی اسنا میں ایک مسئلہ اور سمجھیے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ پیاز کھا کے مسجد وچ، اونچی بولو، مسجد وچ، کیا معنی ہے کہ وہ پیاز کھا کے آئے گا، اس کے منہ سے بدبو آئے گی، ساتھ والا نمازی تنگ ہوگا اور وہ اس انداز کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر کئی بندے جو ہے وہ بالکل میلا کچیلا لباس پہنا ہوا اور بدبودار لباس ہے اور پسینے سے شرابور ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور وہ آ کر کے مسجد میں ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس حدیث پر قیاس کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ آلودہ ہو، بندہ پسینے میں شرابور ہو اور بدبو آ رہی ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ تو نماز سے پہلے آپ کا، ہم نے ایسے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ ہر نماز کے لیے، مجھے ایک بھائی بتانے لگے ہمارے والد صاحب جب بھی صبح اٹھتے روزانہ غسل کرتے، روزانہ نیا لباس پہن کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے، یہ آپ کی پوری زندگی کا معمول تھا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، اور ہمیں خوشبو والی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو جسم بھی خوشبو والا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے چوتھا مسئلہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جیسے وضو کرنے کا حق ہے، حق کو ادا کرتا ہے اور پھر یہ کلمات ادا کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے۔ اس کے لیے ہوتا کیا ہے، اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، اور اعلان ہوتا ہے میرے بندے 8 دروازیاں نو میں کھول دیتے، جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، پروٹوکول اس بندے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو عمل ہم جن کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، کیا ہم نے کہیں اعمال کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ حضرات گرامی قدر، 5واں عمل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من خرج من بیت مطہرا الا صلاۃ المکتوبہ، ایک بندہ پاکیزگی گھر سے وضو کر کے، ایک یہ ہے کہ بندہ مسجد میں آ کے وضو کرے، یہ معنی نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھیے، جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے نا اور فرض نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ جو گھر سے کچھ بھائی وضو کر کے آئے ہیں اور فرض نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اب اس کا اجر اور ثواب کیا ہے آپ سنیں گے، تو اگر دل چاہا تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کرتے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، وَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرَمِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے احرام پہن کر کے حج کو ادا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں بندہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، نہیں بچانا ہے تو گھروں وضو کر کے آنا ہے، مسجد بھی بچت ہوئے نا، بل بھی کاٹا ہوئے، مسجد کا وضو نہیں کرنا، گھر سے وضو کر کے تیار ہو کے خشوع خضوع کے ساتھ چل کر کے مسجد میں آئیں
تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب حج کے برابر۔ حضرات گرامی قدر، یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نا اور ایک دعا پڑھ لیتا ہے، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اور ایک دعا پڑھتا ہے، یہ جو حدیث ہے نا یہ بڑی پر لطف ہے۔ آپ توجہ رکھیں اور چہرہ اٹھا کر کے ذرا میری طرف دیکھیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ اتنی میں نے جب حدیث پڑھی تو میں حیران رہ گیا، چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ گھروں نکلدا ہے نا تے گھر نکلندے لگے دعا پڑھ لیندا ہے۔ دعا کی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ حَسْبُكَ، اس کے لیے فرشتہ کہتا ہے او بندے رب کے تو نے پڑھ لی ہے دعا، بس ان ستے ہی خیریں ہیں، دعا تیرے واسطے کافی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بس حسبک، کیا ایک لفظ آتا ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا معنی ہے اس کا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہاں فرشتہ کہتا ہے حسبکا، تیرے لیے یہ دعا کافی ہو گئی ہے۔ اور وہ تین لفظ کیسا ہے؟ تین لفظ آپ سنیے، وہ کیا کہے گا؟ قد کفیتا وغدیتا وبکیتا، قد کفیتا کیا معنی ہے؟ فرشتہ کہتا ہے تو نے یہ جو دعا پڑھی ہے یہ تیرے لیے کفایت کر گئی ہے، یہ تیرے لیے کافی ہو گئی ہے، تو نے بہت بڑا عمل کر لیا ہے۔ وغدیتا، اور جا گھر سے تو نکلا ہے جس مرضی کام کے لیے نکل پر، اب تو نے دعا پڑھ لی ہے، اللہ تیرا رہنما بن گیا ہے، اللہ ہر کام کے طرف تیری رہنمائی کرے گا۔ معنی یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلا ہے اور پتہ کوئی نہیں اے سودا کراں کہ نہ کراں، اندے جو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، اے سفر کراں کہ نہ کراں، موٹر سائیکل تے جاواں یا کار تے جاواں، کی کراں کہ کی نہ کراں، اللہ اس کا رہنما بن جاندہ ہے، اللہ اس کی رہنمائی کر دے کہ میرے بندے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات وَبُكِيتَ، یہ بھی سن کر کے آپ بولیے گا، فرشتہ کہتا ہے اب گھر سے نکلنے لگا، جا بے فکر ہو کر کے نکل جا، اللہ نے تیری سیکیورٹی کا اہتمام خود ہی فرما دیا ہے، تیرا انتظام کہ 5-6 گارڈ لے کے جامن دی ضرورت کوئی نہیں ہے، اب سیکورٹی گارڈ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنا دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ دعا پڑھ کر کے چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کی حفاظت بھی ہو، بندے کی رہنمائی بھی ہو اور بندے کی کفایت بھی ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگلی گل بھی سنیا جے، جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں جو شیطان ہے نا، شیطان ایک شیطان دوجے شیطان نو آخدا ہے ہون اسی کی کرانگے، دعا پڑھ کے بندہ چلا گیا ہے، ہون تے ساڑا کوئی وار اندے ہوتے چلنا ہی کوئی نہیں ہے، انہیں تے دعا پر چھڑی گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے کتنے اعمال ہو گئے بھلا؟ 5 ہو گئے، 6 عمل ہو گئے، آئیے 7واں عمل۔ حضرات گرامی قدر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نا جنت میں ایک بندہ دیکھا جو ٹہل رہا تھا باغات کے اندر، میں نے پوچھا اس کا عمل کیا ہے، یہ بڑا ٹہل رہا ہے؟ فرمایا اس کا عمل یہ ہے اس نے لوگوں کی آسانی کے لیے راستہ صاف کیا تھا، ایک درخت کی ٹہنیوں کو کاٹ کر اس نے لوگوں کے لیے راستہ بنایا، اللہ کو عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، آپ گزر رہے ہیں راستے کے اندر اینٹ پڑی ہوئی ہے اسے ہٹا دیں، راستہ بلاک ہے اسے کھول دیا جائے، اگر پانی کھڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کا اہتمام کیجئے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہماری خود گلی کے اندر 10 دن گندگی پڑی ہو اور پانی کھڑا ہوا ہو تو ہم لوگوں کے نمازیوں کے لیے راستے کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے یہ چھوٹا سا عمل جو بندہ کر لیتا ہے وہ کائنات کا شہنشاہ راضی ہو کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے عمل 8واں، تے یہ بھی بڑا کمال دا عمل ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا بندہ بازار میں نکلتا ہے اور بازار میں جب داخل ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیتا ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آپ بازار میں کاروباری بھائی ہیں، جب بھی صبح داخل ہوتے ہیں بازار میں، آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے، اکاؤنٹ کریں ذرا۔ آپ فرماتے ہیں اجر کیا ملے گا؟ ایک وری، ایک کلمات پڑھندہ اجر کی۔ آپ فرماتے ہیں کتب اللہ الف حسنات، اللہ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ 10 لاکھ نیکیاں۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے، یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے، اور اللہ 10 لاکھ گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان، 10 لاکھ گناہ، 10 لاکھ گناہ۔ اور ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھاؤ، کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے، 10 لاکھ گناہ اس کے کیسے؟ اگر گناہ 10 لاکھ ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ اگر جس بندے کے گناہ نہیں ہے نا، تو پھر اس گناہوں کے مٹانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ بات سمجھے؟ اس کے درجات کو بلندی مل جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتھے باس نہیں، صرف 10 نیکیاں نہیں، 10 لاکھ نیکیاں نہیں، 10 لاکھ گناہ معاف نہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل کو تعمیر فرما دیتا ہے۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ ابھی نکلیں گے تو یہ آپ بازار ہی ہے آپ کا، آپ یہ سنت پر عمل کر لیں تو آپ کے 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں، اور جنت دے وچ ایک محل بڑا سستا جے کام ہے۔ جنت لینا تے اوکھا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑا رحیم کریم مہربان بادشاہ ہے۔ انہیں جو بڑے بڑے پیکیج بنا چھڑے نے کہ میرے بندے آ صحیح ایک وری جنت میں تیاری تیرے واسطے کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اگلا عمل آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، 33 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ پڑھتا ہے الحمدللہ نماز کے بعد، اور 33 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اکبر، یہ کتنے ہو گئے؟ 99۔ اور آپ فرماتے ہیں 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کتنے ہو گئے بھئی؟ 100۔ آپ فرماتے ہیں جو 100 کی گنتی کو اس طرح پورا کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ غفرت خطایاہ وَإِن قَادَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ آپ نے سمندر دیکھے کبھی؟ سمندر کی جلانی کو دیکھے اور اس کی جھاگ کو دیکھے آپ نے؟ یہ وہی سمندر ہے جس کا کونے کا معلوم کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا سمندر، اور بندہ کنہ نکا جا وہ کنے کے گناہ کر لے گا ہے۔ تے رب دی رحمت دیکھو تے مثالاں سمندر دے نال نے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ نا سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ جنت دی جگہ جو مل گئی، رجسٹری جو ہو گئی، کار جو بن گیا، تو انشاءاللہ رب دی رحمت بڑا بھروسہ اور یقین اور اعتماد ہے کہ اکھاں بند ہو من گیا تو اسی کار جاواں گے انشاءاللہ۔ جرے کار تسی دنیا میں رہ کے بنائے ہوں گے، آپ اگر دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں اور تگو دو لگاتے ہیں کہ ہون میں فلان سوسائٹی چ کار لینا ہے، ہون میں فلان سوسائٹی چ جانا ہے، ہون میرا کار اس انداز دا ہونا چاہیے ہے، تے ذرا کار جنت دے وچ بھی تعمیر ہونے چاہیے نے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آخری حدیث آپ سماعت فرمائیے اس خطبہ کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ 12 رکعت نماز کو ادا کرتا ہے، سنت ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت ادا کر لیتا ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت
کو ادا کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس انسان کو ایک روایت میں حج عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہم نے کیا، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی معمولی ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں، پاکیزگی لے کر کے آئیں، مسواک اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں، اذان سنیں تو اذان کے الفاظ کو دہرائیں اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے لیے رب سے دعا کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، پھر تیسری چیز جو ہے وہ نیت ہے کہ ہر نیکی کے لیے ارادہ فرمائیے، نیت فرمائیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد کلمات ادا کیجئے۔ اور حضرات گرامی قدر، پانچویں چیز یہ ہے، آپ گھر سے وضو کر کر کے مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئیے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے، جو بندہ دین سیکھتا ہے نا، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، جیسے آپ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آگئے، اس انسان کو بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، ساتویں چیز یہ ہے، جو گھر سے نکلنا ہے تو دعا پڑھ کر کے نکلنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر راستے کے اندر سے تکلیف کو ہٹا دینا ہے، مسلمانوں کے لیے راستے کو ہموار کرنا ہے۔ اور نویں چیز یہ ہے، آپ بازار میں داخل ہوں تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کلمات ادا کریں۔ اور دسویں چیز یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اپنی زبان پر رکھتے چلے جائیے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔